سجدے میں شیر حق کا دو پارا ہوا جو سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر، گردوں پہ جبرائیل پکارے غضب ہوا، سجدے میں حق کے قتل امیر عرب ہوا۔ امام علی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شہادت کی کیفیت کے بارے میں کئی مرتبہ ارشادات سماعت فرمائے تھے، اور رسول خدا نے اپنے معجزانہ کلام کے ذریعے آئندہ کے تلخ اور ناگوار واقعات کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کو پہلے سے ہی آگاہ فرما دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ جنگ خندق میں جب امام علی علیہ السلام کو کفر و شرک کے جنگجو عمروں کے مقابلے پر گئے تو سر مبارک کے وسط پر عمروں کی تلوار لگنے سے آپ کا سارا چہرہ اور محاسن خون سے رنگین ہو گیا۔ اس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے امام علی علیہ السلام کے سر مبارک سے خون کو صاف کیا اور پھر مرہم پٹی بھی کی اور فرمایا، یا علی، میں اس دن کہاں ہوں گا جب شقی ترین انسان شمشیر ستم کے ساتھ تیرے سر پر ضربت لگائے گا اور سر کے خون سے تیرے محاسن کو غضاب کر دے گا۔ جب حضرت علی علیہ السلام ابن ملجم کے حملے سے شدید زخمی ہو گئے تو آپ کے بڑے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام نے آپ کی جگہ آ کے امامت کروائی اور نماز کو مکمل کروایا۔ دوسری طرف ابن ملجم جو بھاگنے کی کوشش میں تھا، لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، گویا حلقوں سے باہر نکل رہی ہوں۔ اسے مسجد میں پیش کیا گیا۔ جب امام علی نے اپنی آنکھیں کھولیں تو ابن ملجم کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور شمشیر اس کی گردن پر آمادہ تھی۔ آپ نے بہت ہی نرم آواز سے فرمایا، اے مرد، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے ایک بہت گھنونا عمل انجام دیا ہے۔ کیا میں تمہارے لیے برا امام تھا؟ کیا میں تمہارے ساتھ مہربان نہ تھا؟ اور کیا تیرے اوپر احسان نہیں کرتا تھا؟ کیا لوگ نہیں کہتے تھے کہ تمہیں قتل کر دوں، مگر میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا اور تمہیں آزاد رہنے دیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ تم ضرور مجھے قتل کرو گے، مگر میں نے یہ چاہا کہ حجت خدا تجھ پر تمام ہو جائے۔ میں چاہتا تھا کہ شاید تم اپنی گمراہی سے پلٹ آؤ گے، مگر تجھ پر شقاوت کا غلبہ ہوا ہے اور تو نے مجھے قتل کر ڈالا۔ پھر امام نے اپنے بیٹوں کی طرف رخ کیا اور آپ کی نظر حضرت غازی عباس علیہ السلام پر آ کے رکی۔ آپ نے فرمایا، عباس، میرے قاتل کو شربت پلاؤ۔ یہاں سے حضرت غازی عباس علیہ السلام کا امتحان شروع ہوا۔ غازی عباس علیہ السلام گھر کی طرف گئے اور اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہا، اے بہن زینب، مجھے شربت بنا کے دو۔ بی بی نے پوچھا کہ کسے پلانا ہے؟ حضرت غازی عباس علیہ السلام کی آواز آئی کہ بابا کا قاتل پیاسا ہے، بابا نے مجھے حکم دیا ہے، عباس اپنے ہاتھوں سے میرے قاتل کو شربت پلاؤ۔ پھر امام اپنے فرزند امام حسن کی طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، اس ملعون نے حجت خدا کے حق میں ماہ خدا کی حرمت کا پاس نہ کیا، اور جب میں حالت عبادت میں تھا تو اس نے اپنے ہاتھ میرے خون سے رنگے۔ پھر آپ نے
اپنے ہی قاتل کے حق میں سفارش فرمائی، اے میرے بیٹے، اپنے اسیر کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ نیکی، شفقت اور رحم دلی سے سلوک کرو۔ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا قصاص کرو اور اسے ایک ضربت سے قتل کرو، اسے آگ میں نہ جلاؤ اور اس کے اعضاء مت کاٹو۔ اب امام کے سارے بیٹے امام کو گھر لے جانے لگے تو مولائی علی علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسن بھی رو رہے ہیں اور حضرت غازی عباس علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، تو دیکھنے لگے کہ امام حسین علیہ السلام کہاں ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا رونا نبی کو برداشت نہیں تھا، اے حسین گریہ نہیں کرو۔ سارے راستے حضرت امام علی علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے رہے، اے حسن گریہ مت کرو، اے حسین گریہ مت کرو، اے میرے شیر میرے عباس گریہ مت کرو۔ جو سارے راستے اپنے بیٹوں کو حوصلہ دیتا رہا، جب گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو آتے دیکھا تو امام علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ علی خود رونے لگے۔ ایک لمحے کے لیے اندازہ کریں کہ جن کا بابا زخمی ہو گیا ہو، کیا وہ اولاد سوتی ہے؟ امام حسین دروازے پر کھڑے ہیں، امام حسن علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہیں، حضرت غازی عباس علیہ السلام بھی دروازے پر کھڑے ہیں اور بیٹیاں مصلے پر ہیں۔ جس رات مولا علی کو ضربت لگی وہ پہلی لیلۃ القدر تھی۔ امام علی علیہ السلام کو ضربت لگی اور امام کی بیٹیاں سر پر قرآن رکھ کر کہہ رہی تھی، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ۔ طبیب کو بلوایا گیا۔ طبیب نے تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد آپ کے بیٹوں سے کہا، یہ ایک مہلک ترین زہر ہے جو کہ امام کے جسم میں پھیلنے لگ گیا ہے، جتنا ہو سکے امام کو دودھ پلائیں۔ اس بات کا پتہ چلنا تھا کہ کوفے میں موجود ہر یتیم بچہ اپنے حصے کے دودھ کا پیالہ لے کر مولا علی کے گھر کے دروازے پر آ گئے اور کہنے لگے، یا امام حسن علیہ السلام، ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلائیں۔ ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی بستر شہادت پر مسلسل ذکر خدا کر رہے تھے۔ جیسے ہی 19 کا دن ختم ہوا، امام علی نے امام حسن سے کہا، میرے تمام رشتہ دار اور خاندان کو میرے حجرے میں لے آؤ، اور امام نے وصیت کرنا شروع کی۔ میں علی خدا کی وحدانیت و یکتائی کی گواہی دیتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ خدا نے انہیں اس لیے بھیجا کہ اپنے دین کو دیگر ادیان پر غالب کرے۔ میری نماز، عبادت، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے اور یقیناً اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں خدا کے تسلیم شدگان میں سے ہوں۔ اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا امام حسن علیہ السلام ہے، پس جو کہے وہ ماننا۔ تقوی الہی کو ہرگز فراموش نہ کرنا، موت کے آنے تک دین خدا پر باقی رہنے کی کوشش کرنا۔ آپ سب خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ ایمان و خدا شناسائی کی بنیاد پر متفق و متحد رہنا، تفرقے سے پرہیز کرتے رہنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
لوگوں کے مابین صلح صفائی کرانا ہمیشہ کے نماز روزے سے افضل ہے، اور جو چیز دین کو نابود کرتی ہے فساد و اختلاف ہے۔ عزیزوں، رشتہ داروں کو فراموش نہ کرنا، صلح رحمی کرتے رہنا، کہ صلح رحمی انسان کو خدا کے سامنے حساب کو آسان کر دیتی ہے۔ یتیموں کے بارے اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو وہ بھوکے اور بے سرپرست رہ جائیں۔ ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو دیگر لوگ قرآن پر عمل میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ خانہ خدا کعبہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، خداوند تم سب کو اپنی حمایت میں محفوظ رکھے۔ امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفیق دے کہ تمہارے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی حفاظت کرے۔ تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، تم سب پر حق کا درود و سلام ہو۔ اور امام حسن اور امام حسین سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، میرے جنازے کو خود اٹھانا۔ پھر امام نے اپنی ساری اولاد سے کہا کہ کمرے سے باہر چلے جاؤ، کیونکہ اب مجھے کچھ وقت اپنی بیٹی کے ساتھ گزارنا ہے۔ اب اکیلی بیٹی رہ گئی اور زخمی باپ رہ گیا۔ مولا علی علیہ السلام کی آواز آئی، اے زینب، آؤ میرے سرہانے بیٹھ کر مجھے قرآن سناؤ۔ اب امام کی بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، امام نے رونا شروع کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ بس مجھے آپ کا لہجہ سننا تھا، اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ شام کے بازار میں خطبے پڑھ لیں گی۔ ادھر امام کی آنکھیں بند ہونا شروع ہوئیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا رو کر کہتی ہیں، بابا جلدی نہ کریں، میں نے آپ کے کہنے پر قرآن سنایا، ایک بار آنکھیں کھولیں، مجھے بتائیں رسیاں کیسے پہنتے ہیں، مجھے بتائیں کہ بازاروں میں کیسے چلتے ہیں، بابا مجھے بتائیں کہ شرابی کے سامنے کیسے بولتے ہیں۔ آواز آئی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔